لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم وعلى آله وصحبه رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، سورہ حجرات جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرے، اس کی کتاب فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اس کی شروع والی 5 آیات جو ہیں سورہ حجرات سے، حجرات جو ہے یہ حجرے کی جمع ہے. تو آقا علیہ السلام کی حجروں کا یہاں پہ تذکرہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں صحابہ اور باہر سے آنے والوں سب علیہ السلام کا ادب جو ہے وہ سکھایا ہے. جب یہ آیات جو ہے اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ان کی آواز جو ہے ویسے بلند تھی. بعض آدمی جو ہے وہ آرام سے بات نہیں کرتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لڑائی کر رہے ہیں. تو ویسے ہی عام بات بھی کریں تو بلند بات. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ آیا جب انہوں نے سنی نا بڑے پریشان ہوئے. گھر میں جا کر جو ہے انہوں نے پریشانی کے عالم کے اندر جو ہے وہ دروازہ جو ہے بند کر دیا. وہ تیرے علیہ السلام نے دیکھا کہ ثابت بن قیس ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو پوچھا کہ جائیں پتہ کریں کیوں نہیں آ رہے ہیں. جا کر پتہ کیا تو صحابہ گئے تو ان کا میں تو برباد ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بھائی قرآن کی آیات آ گئی ہیں اور میری آواز بلند ہو جاتی ہے علیہ السلام کی. میں تو ویسی بات کروں تو بلند ہے، تو میرے تو اعمال سارے جو ہے وہ برباد ہو گئے، میں تو جو ہے وہ برباد ہو گیا. تو رو رہے تھے. اب صحابہ نے ان کی جو بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اسے بلا کے آؤ. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر ان کی بات کو سنا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ثابت بن قیس وہ ان لوگوں میں نہیں ہے. اللہ
تو باادب ہے، تو ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو ان میں نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں خوشخبری عطا فرمائی۔ سبحان خوشخبری کیا عطا فرمائی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ثابت بن قیس، پہلے نمبر فرمایا تم قابل تعریف زندگی بسر کرو گے۔ سبحان قابل تعریف تیری زندگی جو بسر ہوگی وہ قابل تعریف ہوگی، لوگ تعریفیں کریں گے کہ ثابت بن قیس جو ہے کیسی زندگی گزار کے گیا۔ بعض لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں، لوگ پیچھے سے تعریفیں کرتے ہیں، کمال کی زندگی گزار کے فلاں کے بھی کام آیا، فلاں کے بھی کام آیا، فلاں کام ہی نہیں کیا، فلاں نیک کام کیا، لوگ جو ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا ثابت بن قیس، پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ تو زندگی جو تیری باقی ہے وہ تیری قابل نشر زندگی ہوگی، قابل تعریف زندگی ہوگی، لوگ تیری تعریفیں کریں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری خوشخبری فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں بھی داخل کروا دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زندگی بھی کمال کی گزری اور پھر شہادت بھی کمال کی کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا اے ثابت بن قیس اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو جنتی ہے، تو کیا ہے؟